مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 338 کتاب الشرکت فی الطعام میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے، باب قسمت الغنم، مال غنیمت کی تقسیم کے بیان میں۔ اس باب میں حدیث مبارکہ ذکر کی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عبایہ بن رفاعہ بن رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جد امجد حضرت رافع بن خدیج سے روایت کرتے ہیں کہ کننا مع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بذی الحلیفۃ فاصاب الناس جوع فاصابوا ابلا وغنما۔ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے ایک سفر میں، اور ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے، لوگوں کو بھوک نے بہت ستایا، ان کو مال غنیمت میں اونٹ اور بکریاں ہاتھ آئی تھیں۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اخریات القوم، آگے آگے سارے غلام، نوکر، صحابہ کرام چل رہے تھے، مجاہدین، ورکر حضرات، اور پیچھے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ اس میں شارحین حدیث نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے لشکر کے پیچھے پیچھے اس لیے تھے کہ لشکر کی پچھلی جانب سے دشمن کے حملہ کرنے کا خوف تھا، تو جہاں سے دشمن کے حملہ آور ہونے کا خوف تھا، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو نہیں کیا، بلکہ ادھر بنفس نفیس خود موجود رہے۔ آگے آگے سارے صحابہ اکرام تھے، پیچھے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ فعاجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، صحابہ کرام نے جلدی کی، جانوروں کو ذبح کیا، اونٹ تھے، بکریاں تھیں، انہیں ذبح کیا، اور ہنڈیاں جو تھیں وہ پکنے کے لیے آگ پر رکھ دی۔ ممکن ہے اس جلد بازی میں صحابہ کرام کے دل میں یہ جذبہ موجزن ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ہمارے ساتھ جہاد میں ہی مشغول ہے، تو آپ کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے کھانا تیار ہو، تاکہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کا مزید انتظار کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ فآمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالقدور فاکفیت، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے حکم دیا کہ یہ جو ہنڈیاں ہیں چولہوں پر چڑھی ہوئی اور ان میں کھانے پکائے جا رہے ہیں، ان سب کو الٹ دیا جائے، یہ کھانے نہیں کھائے جائیں گے، انہیں پھینکا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا، تقسیم سے پہلے ہی انہوں نے اس کو استعمال شروع کر دیا تھا، اور مال غنیمت تقسیم سے پہلے اجتماعی اور مشترکہ طور پر یہ سارے مسلمانوں کا حصہ ہوتا ہے، اور بغیر تقسیم کے اس میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ثم قاسم فعدل عشرة من الغنم ببعیر فند منها بعیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مال غنیمت کو تقسیم کیا، اور تقسیم کرتے ہوئے یہ انداز اختیار فرمایا کہ ایک اونٹ کے برابر 10 بکریاں رکھی گئیں، یعنی اگر کسی کے حصے میں اونٹ نہیں آیا تو اونٹ کے برابر اسے 10 بکریاں دی گئیں۔ تو اس وقت 10 بکریوں کی قیمت
اور اونٹ کی قیمت برابر برابر ہوگی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو 10 بکریوں کے برابر رکھا۔ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَأَهْوَى مِنْ رَجُلٌ مِّنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِهَٰذِهِ الْبَهَائِمِ عَوَابِدَ كَعَوَابِدِ الْوَحْشِ۔ پھر ہوا کیا، ان میں سے ایک اونٹ جو تھا فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، وہ وحشی سا ہو گیا، صحابہ کرام کے ہاتھوں سے چھوٹ کر بھاگ گیا، اور صحابہ کرام اس اونٹ کو پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑے، لیکن اس اونٹ نے سارے صحابہ کو تھکا دیا، قابو نہ آیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک یہ جانور جو ہے نا، ان میں سے بعض جانور جو ہیں وہ وحشی جانوروں کی طرح وحشی ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی نے پھر تیر مارا تھا نا اس اونٹ کو، تو اس تیر لگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے روک دیا اور قابو میں دے دیا۔ تو فرمایا کہ ان جانوروں میں سے کچھ جانور جو ہیں وہ وحشی ہو جاتے ہیں، تو وہ وحشی جانوروں کی طرح ہی ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح جنگل کے وحشی جانوروں کا شکار کرنا جائز ہوتا ہے، پھر اس طرح کے بدھ کے ہوئے جانوروں کو اسی انداز کے ساتھ اپنے قابو میں لانے کی اجازت ہوتی ہے۔ فَمَا غَلَبَكُم مِّنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا۔ تو اگر تم میں سے کسی کا جانور جو ہے وہ اسی طرح غالب آ جائے اور کسی کے قابو میں نہ آئے، تو وہ اس جانور کے ساتھ یہی سلوک کرے جو سلوک اس شخص نے اس جانور سے کیا ہے۔ جس طرح تیر کے ذریعے اس نے اس جانور کو، اونٹ کو قابو میں کر لیا ہے، تو اسی طرح وہ بدھ کے ہوئے جانور کو اگر یوں اپنے قابو میں لا سکتا ہے تو لے آئے۔ پھر ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہتے فقال جدی، میرے جد امجد نے کہا، ان نرجو او نخاف العدو غدا ولیست معنا مدن افنذبح بالقصب۔ یا رسول اللہ، کل ہو سکتا ہے کہ ہماری دشمن کے ساتھ لڑائی ہو جائے، سامنا ہو جائے، اور ہمارے پاس کوئی چھری وغیرہ نہ ہو، تو اگر ہمارے قابو میں دشمن کے اونٹ وغیرہ آئیں تو کیا ہم بانس کے ساتھ انہیں ذبح کر سکتے؟ بانس کی جو ہوتی ہیں چھلتریں بعض کا بڑی تیز ہوتی ہیں، تو کیا ان کے ساتھ ہم ان کو ذبح کر سکتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکلوہ۔ جس چیز کو استعمال کرنے سے جانور کا لہو نکلے اور اس پر اللہ کا ذکر کرنے کا، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کا موقع ملے، تو اس جانور کو ذبح شدہ ہی سمجھو اور اس کا گوشت کھاؤ۔ لیس السن والظفر، ہاں ایک چیز ہے ہڈی کے ساتھ ذبح نہ کیا گیا ہو اور ناخنوں کے ساتھ ذبح نہ کیا گیا ہو۔ سأحدثکم عن ذالک، اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہڈی ہے ناخن، اما السن فعظم، تو وہ عظم ہے، اور جو ناخن ہے تو یہ حبشیوں کی چھری ہے۔ تو ان دو چیزوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کرنے سے منع فرمایا ہے، اور باقی وہ لکڑی ہو، وہ پتھر ہو، وہ لوہا ہو، جس کی بھی دھار بن جائے چھری کی طرح، اور اس کو چلانے سے جانور کا لہو بھی نکلے اور اس پر بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر بھی پڑھی جا چکی ہو، تو پھر ضروری نہیں کہ لوہے کی چھری ہی ہو، کسی بھی چیز سے ذبح کر لیا جائے تو اس جانور کو مذبوح ہی قرار دیا جائے گا اور اس کا گوشت کھانا جائز ہوگا۔ اس کے بعد امام بخاری نے باب باندھا ہے باب القران فی التمر بین الشرکاء حتی یستأذن اصحابہ۔ جب سارے لوگ اکٹھے مل کر کھا رہے ہوں تو پھر ایک ایک کھجور اٹھا کر کھانی چاہیے، دو دو کھجوریں ملا کر نہیں کھانی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی کسی کو اپنے ساتھیوں کو اجازت دے دے تو پھر اس کی اجازت کے بعد قران کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت جبلہ بن سہیم کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان یقرن الرجل بین التمرتین جمیعا حتی یستاذن صحابہ، کوئی بندہ دو دو کھجوروں کو جمع کر کے انہیں ایک ساتھ کھائے تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ہاں اگر اس کے باقی ساتھی اسے اجازت دے دیں تو پھر اس طرح کام کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جب لوگ مل کر بیٹھ کر کھا رہے ہوں، مثال کے طور پر کھجور نہیں انگور ہے، یا انگور بھی نہیں کوئی اور چیز ہے عددی، تو انہیں چاہیے کہ وہ ایک ایک دانہ اٹھا کر کھائیں، جتنا جتنا لقمہ سارے ساتھی اٹھاتے ہیں اتنا اتنا لقمہ ہی ہر بندہ اٹھا کر کھائے، اور اگر اس سے زیادہ لقمہ اٹھا کر ایک کے بجائے دو لقمے اٹھانے ہیں یا ایک عدد کی بجائے دو عدد اٹھانے ہیں تو پھر باقی ساتھیوں سے اجازت لینی پڑے گی۔ اور یہ کھانے کے آداب اور یہ کھانے کے طریقے اور یہ کھانے کے اصول اور ضابطے جس قدر احتیاط کے ساتھ تعلیمات اور تربیت میں اسلام نے احتیاط برتی ہے، کسی بھی دوسرے مذہب میں اس قدر احتیاط آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مل جل کر کھانے کے طریقے بھی ارشاد فرمائے۔ حضرت جبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا بالمدینہ فاصابتنا سنۃ فکان ابن زبیر یرزقنا التمر، ہم مدینہ منورہ میں تھے اور ہمیں قحط سالی نے آ لیا۔ ان دنوں عبداللہ بن زبیر وہ ہمیں اہم اہل مدینہ کو کھانے کے لیے کچھ دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس سے گزرے، ہم چند ساتھی مل کر کھجوریں کھا رہے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لا تقرنوا، دو دو کھجوریں ملا ملا کر نہ کھانا، فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الاقران، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اقران سے منع کیا ہے، دو کھجوریں ملا کر ایک ساتھ کھانے سے منع کیا ہے۔ الا ان یستأذن الرجل منکم اخاہ، ہاں اگر کوئی ساتھی اپنے باقی ساتھیوں سے اجازت لے لے اور ان کی اجازت سے دو دو کھجوریں ملا ملا کر کھائے تو پھر اس کے لیے جائز ہے۔ بغیر اجازت کے ہر ساتھی جو مشترک ہے اور مشترکہ طور پر اکٹھا اجتماعی طور پر کھانا تناول فرما رہے ہیں تو ہر بندے کا لقمہ عام بندوں کے لقموں کی طرح ہی ہونا چاہیے، کوئی ان سے زیادہ نہ کھائے۔ اب شرکت کے صورت میں جو لڑائی کا، کوئی جھگڑے کا، کوئی فساد کا راستہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی منع کر دیا۔ صرف امت کو اتحاد سکھایا ہی نہیں ہے بلکہ اتحاد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم رکھنے کے اصول اور ضابطے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ جس نبی نے اپنی امت کو کھانے کے لقموں تک کی تربیت دی ہے، اندازہ کریں کہ اس نبی نے چھوڑا کیا ہے اس امت کے لیے۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پہلو پر ہر زاویے سے اپنی امت کی تربیت کی ہے، بس اب کمی یہ ہے کہ وہ امت اس تربیت کو سیکھ نہیں رہی۔ امت کے پاس ان علوم اور ان تعلیمات کو حاصل کرنے کا وقت نہیں رہا، باقی سارے ٹائم ہے، ہر کام کے لیے ٹائم ہے، اور مہنگی سے مہنگی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں جس تعلیم میں کھانے کے سلیقے نہیں ہیں، جس تعلیم میں اکٹھے مل کر رہنے کے اصول اور ضابطے نہیں ہیں، جس تعلیم کے اندر معاشرتی برائیوں کو مٹانے کے جذبے نہیں ہیں۔ اب ان ڈگریوں کو پتہ نہیں تعلیم کہاں کس بنیاد پر جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں پھر بھی ترجیح ان ڈگریوں کو ہی حاصل ہے جو مہنگے سے مہنگے دام بھر کر حاصل کی جاتی ہیں، اور ان ڈگری ہولڈرز کے اگر کردار کو دیکھا جائے، گفتار کو دیکھا جائے، رہن سہن کے سلیقوں کو دیکھا جائے تو ان ڈگریوں کو صرف ہم کاغذی شکل میں پیکٹ میں بند ہی دیکھ سکتے ہیں، ان ڈگریوں کو ہم کسی بھی ڈگری ہولڈر کے کردار میں نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو وہ علوم اور ایسی تعلیمات عطا فرمائی کہ ایک ایک صحابی کے کردار سے ساری ڈگریاں جھلکتی ہوئی نظر آتی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
بك خير الخلق كلهم